جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے اس کو صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے، اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 22/22/2024 بدھ کا دن ہے اور چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں۔ آپ کو میں نے کہا تھا، ٹیرین وائٹ کا میں نے کہا تھا پرخچے اڑ جائیں گے، اور وہ دیکھیں جو میری بات کہی ہوئی وہی ہوئی ہے۔ وہ بھی اس پہ گفتگو کریں گے۔ سائفر کا کیس پہ بہت زبردست، سائفر کیس تقریباً زمین بوس ہو گیا۔ میں عدالت میں موجود تھا اور اس کے حوالے سے باقی سیکشن 215 کے حوالے سے تو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کر دی، اور بڑا اہم ایشو ہے وہ والا، اور بڑی امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اور اٹارنی جنرل نے بازیابی کرائی تو آگے ہوا کیا ہے؟ فرحاد احمد کی اور شہباز شریف نے پیکا ایکٹ میں جو ترامیم کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کیا بے وقوف بنا رہے ہیں آپ بیٹھ کر شہباز شریف صاحب؟ جتنا گلا آپ لوگوں نے گھونٹا ہے، اور مریم نواز نے جو باتیں کی تھی آج ذرا سنیے گا، اس میں بھی ہے سپریم کورٹ کے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہو گئی، اور دوہری شہریت والے شخص کی جج کی طور پر تعیناتی بھی جو ہے وہ زیر بحث آئے گی آج۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں مریم نواز۔ شروع میں آپ نے سنا وہ میڈیا پہ قدغن کے بارے میں کیا کہتی تھی، اور آج 720 ڈگری کا ٹرن ہے۔ 360 تو پھر بھی قابل قبول ہے، یہ 307 ڈبل کر دیں 720 ڈگری کا۔ جو کہا وہ لفظ آپ نے مریم صفدر کے سن لیجیے گا۔ اور میں نے اس میں رانا عظیم صاحب کی طرف سے، سیکٹری پاکستان PFUJ کی طرف سے ایک نوٹس ڈالا ہے گورنر کو، پنجاب کو، اور وہ کاپی بھیجی ہے اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور اسپیکر صوبائی اسمبلی کو۔ اس 37 صفحوں کا یہ لیٹر ہے۔ اس میں سب سے مین موقف جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 116 کا ذکر کیا۔ بیک گراؤنڈ پہ آئین کا آرٹیکل 116 چل رہا ہے، اور وہ لیٹر بھی چل رہا ہے، جس میں موقف اختیار یہ کیا ہے کہ گورنر جو ہے اس کو ایسنٹ نہ کریں، ریکنسیڈریشن کے لیے دوبارہ اسمبلی کے پاس بھیجیں، اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں۔ اسٹیک ہولڈرز میں جرنلسٹ ہیں، صحافی، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، سیاستدان ہیں، سارے لوگوں کی انپوٹ اس میں انوالو کر کے بڑی تیزی سے ایکٹ پاس کیا ہے۔ تو اس کے ریپریکیشنز کیا ہوں گے وہ دیکھنا ہے، اور بڑے مختلف ٹچ سٹون ہیں اس میں۔ پہلے تو بات ہے کانسٹیٹیوشنل باڈی کی، یعنی انہوں نے مبرہ قرار دے دیا ہے۔ یہ کہاں سے آ گئی کانسٹیٹیوشن باڈی؟ یہ کس نے کہہ دیا بیٹھ کر بات نہیں ہو سکتی؟ صرف عدلیہ کے بارے میں آئین کا آرٹیکل 204 کنٹیمپٹ ہے، وہاں نہیں بات ہو سکتی۔ باقی کس نے کہا ہے؟ اگر امیونٹی دی ہے آرٹیکل 248 کے تحت صدر کو اور گورنر کو، ان کے خلاف پروسیڈنگ کے دی ہے، لیکن یہ جو کہنا ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، یہ ناقابل قبول ہے، اور یہ بھی آئین کے خلاف جو مختلف ڈیفینیشن دی ہیں ساری ایرونیس ہے۔ پھر ٹرائبیونل کا کہہ دیا ہے کہ ٹرائبیونل جو ہوگا وہ ججز لاہور ہائی کورٹ یعنی ہائی کورٹ بھیجے گی، تو اس میں 3 ناموں میں سے پسند کریں گے، پسند نہیں آئے گا نام جج کا تو واپس آ جائے گا، یعنی بدماشی کی حد ہے۔ پھر جرمانہ بڑا ہیوی ڈال دیا ہے، آگے پھر اسٹے نہیں ہوگا، پہلے پیسے جمع کرائیں، اور یہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ اونس اس پہ چلا گیا۔ میں نے کوئی انفارمیشن دی ہے تو اونس اس پہ چلا گیا، پہلے ایک دفعہ آپ کے خلاف شروع ہو جائے گا کام، اور اس میں سے وہ سارا طریقہ کار ختم کر دیا کہ پہلے نوٹس دینے کا، ڈیفیمیشن آرڈیننس میں پہلے نوٹس دینے کا ہوتا تھا، تو یہاں بین الاقوامی جو صحافتی تنظیمیں ہیں اس کو انوالو بھی کیا ہوا ہے، اور یہ باقاعدہ پوری دنیا میں یہ چلا گیا ہے۔ یہ موقع ایک دیا ہے کہ صدر کے پاس، گورنر کے پاس اختیار ہے کہ اس قانون کو واپس بھیج سکتے ہیں، اور امید ہے گورنر اس کو واپس بھیجیں گے۔ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، یہ بہت سی اور باتیں ہیں جس کے خلاف جو میں لے کے چل رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور جو بات زبردست ہے، توہین عدالت اور عدالت قانون جو ہے نا،
کے بعد اب کیا ہو گیا ہے ذرا یہ سمجھ لیجیے گا. اور دوہری شہریت والے شخص کی بطور جج تعیناتی کے خلاف بل اسمبلی میں جمع. بھائی اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے. وہ چاہتے ہیں ترمیم آئین کے آرٹیکل 177 میں سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں, 193 میں, 208 میں. ان کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ میں اس بارے میں آج سے 10 سال پہلے کوشش کر چکا ہوں یہ کہ ہائی کورٹ کا جج اگر تعینات کرنا ہے تو اس کی تعیناتی 62 اور 63 کا اطلاق ہونا چاہیے. یا آج جو بات کر رہے ہیں اب تو سوال ہی پیدا ہے, 2/3 اکثریت ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور توہین عدالت کے قانون کو منسوخ کرنے کے حوالے سے اور دوہری شہریت رکھنے والے شخص کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جج تعینات کرنے پر پابندی عائد کرنے کے لیے بل, یہ پراکسی کہہ سکتے ہیں توہین عدالت کا. اور جو ہے نا رکن نور عالم خان ہے. نور عالم خان آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے, اور بعد میں کیا ہوا تھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں, اور یہ کہاں گئے ہیں. اور انہوں نے بل کے متن کے مطابق توہین عدالت کے مرتکب کو سزا دینے, عدالت کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے جاری کیا گیا. یہ بھی میں چیلنج کروں گا, میں آپ کے اسی میں بتا دیتا ہوں. توہین عدالت آرڈیننس آئین سے مطابقت نہیں رکھتا. اب یہ بڑی کمال کی بات ہے. آرڈیننس مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا, یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات کہہ رہی ہے. متبادل قانون سے توہین عدالت کا قانون منسوخ کیا جائے. یہ کہانی ہے تو میں نے کہ جو ساری رکھی ہوئی ہیں. شہباز شریف نے پیکا ایکٹ میں ترامیم کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے, اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ, اور سربراہ جو ہے وزیر اعظم کا سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ ہوں گے. کمال ہے. سارے جو خاص گیٹ نمبر 4 کے قریب رہنے والے جو لوگ ہیں, وزیر قانون اعظم تاڑڑ, وزیر اطلاعات عطا تاڑڑ, وفاقی وزراء خالد مقبول صدیقی اور شزا فاطمہ کمیٹی کے ارکان ہوں گے. شیر رحمان, نوابزادہ خالد مقصی, اٹارنی جنرل پاکستان عثمان عبداللہ کمیٹی میں شامل. 15 روز میں اپنی سفارشات پیش کرے گی اور سیاسی اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا. شعیب شاہین اور رؤوف حسن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. لوگوں کا کہنا ہے یہ پراکسی پٹیشن ہے, چلیں اب سامنے آ جائے گا. اور کہ چیف جسٹس قاضی فائز اور جسٹس عامر فاروق کے خلاف پرنٹ, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا کے ذریعے مہم چلائی گئی ہے. آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت وہ کہہ رہے ہیں یہ کر گئے ہیں. انہوں نے اپنا اب وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں بچانے کے لیے فیصل واڈا کو اور مصطفیٰ کمال کو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. تو اور فیصل واڈا نے آج جو تقریر کی ہے اسمبلی کے فلور پہ کل جو کی ہے سارے کا سارا ٹرانسکرپٹ تیار کر لیا, ان کو قانونی نوٹس جاری کر رہے ہیں اور ان کے خلاف توہین عدالت کی ہو چکے. انہوں نے آئین کے آرٹیکل 66 کی خلاف ورزی کی ہے. اور عدلیہ میں ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں پارلیمنٹ میں آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے شاید پڑھا نہیں ہے, اور جو باتیں بلیک شیپ اور کس طرح کے لفظ استعمال کیے ہیں, جو بھی لفظ استعمال سارے توہین عدالت کے مرتکب ہیں. اور یہ انشاءاللہ یہ ساری جو باتیں ہیں آ جائیں گے. ٹیرین وائٹ والا کیس میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا, وہ درخواست قابل سماعت ہے. 2 ممبر بینچ 3 ممبر بینچ بنا تھا, لیکن آج اس میں ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے, اور اس میں وہ ججمنٹ بھی میں بیک گراؤنڈ پہ آپ کے سامنے وہ چلا دیتا ہوں ٹیرین وائٹ کے کیس کی. اس میں پہلے بینچ جسٹس عامر فاروق, جسٹس مشرف حقانی, جسٹس ارباب جہانگیر کے بارے میں تھا. تو اس میں 2 ججز نے فیصلہ دے دیا تھا, جسٹس خارج کر دیا, اور درخواست قابل اخراج تھی. اور میں نے آگے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ نواز شریف کے کیس کے بعد یہ سیلف ایگزیکیوٹری ویسے ہی نہیں رہی, آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ تو ویسے ہی ہے. بیک گراؤنڈ پہ ججمنٹ چل رہی ہے, اس میں حاضری لگی ہوئی ہے میری. میں عمران خان صاحب کی طرف سے پیش ہوا تھا, نئی پنجوتا بھی وہاں پر موجود تھے, اور وہاں عدالت نے ٹوٹل آرگومنٹ ہمارے تو کم ہی سنے. خود ہی ان کا جو اوپینین تھا کہ ڈی بی کا جو 2 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا, فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ جس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب 10 مئی 2023 کو معذرت کر چکے ہیں اس بینچ میں بیٹھنے سے. تو بنیادی طور کے اوپر یہ 5 ممبر بینچ بھی اگر مان لیے ہو گیا تو 5 ممبر بینچ میں ایک جج جو ہیں وہ آگے, تو 4 ممبر بینچ 3-1 سے یہ فیصلہ بڑی وضاحت کے طور پر عمران خان کی فیور میں آ گیا. اس میں تھا بھی کچھ نہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو ٹیرین وارڈ میں, اور چودھری پرویز لائی کو بلا رہائی مل گئی ہے. امید اب دوبارہ گرفتار نہیں ہوں گے. ان کی اینٹی کرپشن کے کیس میں ضمانت ہو چکی ہے. جیسے سلطان تنویر نے فیملی کے ساتھ تصویریں, اللہ تعالیٰ رہائی مبارک کرے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور بڑی تکلیف کاٹی ہے چودھری صاحب نے. اب آخر میں سائفر کیس کی سماعت کے بارے میں پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں,
اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. یہ دلائل جو ہے آج کوشش کریں گے وہ دلائل مکمل ہوں گے. جو دلائل ہوئے اس دلائل میں FIA پروسیکیوٹر بڑی بری طرح سے پھنس گئے, اور انہوں نے کہا کہ آڈیو اور ویڈیو ایکسپرٹ نے پیش کیے. ایکسپرٹ نے ٹیپس پیش کرتے وقت کہا کہ ہم نے انہیں ریکارڈ کیا. ایکسپرٹس کے بیانات کے بعد ان پر اجرا بھی کی گئی. FIA پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے کہا اچھا میں بتا رہا چلوں حامد علی شاہ ٹیرین وائٹ کے کیس میں بھی مدعی کی طرف سے پیش ہو کے آئے. عدالت نے اس فیصلے میں ان شواہد پر انحصار کیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ٹرائل کورٹ نے ایکسپرٹ کی شہادت کو اپنے فیصلے میں ڈسکس کیا ہے. انہوں نے اس پہ مزید کہا کہ عدالت نے سوال کیا تھا کہ وہ دستاویزات سائفر کیسے بنے. اس متعلق انہوں نے کہا جی میں بتاؤں گا. عدالت نے سوال اٹھایا کہ سائفر کا متن کہاں ہے. عمران خان پر عائد کی گئی فرد جرم سائفر سے متعلق تھی. عمران خان کو بطور وزیر اعظم سائفر دستاویز فراہم کیا گیا. عمران خان اس بات کو خود تسلیم کرتے ہیں. عمران خان نے سائفر کو پبلک کیا. FIA پروسیکیوٹر حامد علی شاہ کہ کیا موز معلومات دینا بھی جرم بنتا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا استفسار جی وہ جرم بنتا ہے. یہ بڑا اہم سوال اٹھایا تھا, اور عدالت میں تسلیم کر لیا کہ سائفر کا متن وہی ہے جو عمران خان بتا رہے تھے. عمران خان کی حکومت نہ گرائی تو نتائج بھگتنے ہوں گے. 9 مارچ کو جو سائفر کی کاپی تھی 27 مارچ کو یہ پروسیکیوٹر بتاتے ہیں پبلک کی اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا. اور چیف جسٹس عامر نے کہا ہمارے پاس دستاویز تو نہیں, پھر کیسے موازنہ کریں. سائفر کے متن پر ڈی مارچ کیا فیصلہ کیا گیا, اور سائفر کا متن پاکستان کے لیے خوفناک تھا. وہ کوئی لو لیٹر محبت کا خط تو نہیں تھا جس پر جسٹس میاں گل حسن نے استفسار کیا کہ سائفر میں کیا تھا جس معلومات سے ہیرا پھیری کی. عمران خان نے کیا سائفر میں کہا اگر نہ ہٹایا تو نتائج بھگتنے ہوں گے. یہی سائفر کا مطلب تھا کہ عمران خان کو نہ ہٹایا تو نتائج ہوں گے. کیا وہ درست کہہ رہے تھے, سچ بول رہے تھے. اور اس پہ حامد علی شاہ صاحب نے یہی کہا کہ جناب یہی تھا. عمران خان خود تسلیم کر رہے ہیں. عمران خان نے سائفر کے متن کو تسلیم کیا. جسٹس میاں گل حسن نے کہا شاہ صاحب ایسے نہیں, آپ سول معاملے کو بات کر رہے ہیں, یہ کرمنل کیس ہے. کرمنل کیس میں پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنا ہے. اگر ملزم خود تسلیم بھی کر لے تو پروسیکیوشن نے کیس ثابت کرنا ہے. ایڈمیشن کا یہ مطلب نہیں کہ پروسیکیوشن ڈسچارج ہوگی. پوچھ کر تھک گئے کہ اس بند لفافے میں کیا تھا. جسٹس عامر فاروق صاحب کے جسٹس میاں گل حسن نے ایک اور اہم سوال اٹھایا. سائفر 100 صفحات کا بھی ہو سکتا ہے, ایک پیراگراف بھی ہو سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا, ٹرائل کورٹ کو نہیں پتا, پروسیکیوشن کو پتا. FIA کا الزام ہے کہ عمران خان نے سائفر میں ہیرا پھیری کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے سائفر کا مطلب درست پبلک کر دیا, تو پھر ہیرا پھیری کیا ہوئی؟ یار سمجھ نہیں بات آپ کو. اور اگر سارے کہہ دیں جس سے عامر فاروق صاحب نے کہا سارے کہہ دیں کہ رات ہوگی تو رات تو نہیں ہو جائے گی نا. اگر سب کہہ رہے ہیں کہ تعلقات خراب ہو گئے تو اس طرح تو نہیں ہو جائیں گے. کسی نے جنگ کا اعلان کر دیا, اقوام متحدہ میں لے گئے ہوں کیا کہ آپ نے اس ملک میں ڈی مارچ کیا اور آپ کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے. آپ ایک سپر پاور کو ڈی مارچ کر رہے ہیں اور اوپن آرم سے قبول کر لے گا. ڈی مارچ کرنے سے آپ کے تعلقات خراب نہیں ہو رہے, ریلی میں قید دینے سے خراب ہو گئے. جیسے میاں گل حسن اورنگزیب نے کیا پاکستانی سفارت خانہ کے سربراہ کو کیپٹل ہل میں بلایا گیا. سفارت کا تعلقات میں تو یہ پہلا قدم ہوتا ہے کہ آپ امریکہ کی طرف سے تعلقات خراب ہونے کا بیان دے رہے ہیں. جسٹس عامر فاروق نے کہا شواہد کہاں ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہے. یہ بڑے, میں آپ کو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں. ایک خاتون کے واٹس ایپ میسج کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا امریکہ نے ویزا دینے بند کر دیے, طلبہ کے داخل بند ہو گئے, تجارت بند کر دی, ایسا کیا ہوا؟ اور جسٹس میاں گل حسن نے کہا عمران خان کے جلسے میں دیے بیان کی تو امریکہ نے تردید کی ہے. اور FIA پروسیکیوٹر نے سائفر کانفیڈینشیل دستاویز ہونے کی وجہ سے ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا. جسٹس عامر فاروق نے کیا دستاویزات سیکرٹ دستاویز عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا, کیا اس ادارے کے سربراہ نے یہ خفیہ دستاویز پیش نہیں کی جائے گی. جسٹس عامر فاروق نے کہا سائفر FIA کے سامنے تو پیش ہی نہیں کیا گیا. عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ عدالت نے مانگا ہی نہیں. یہ FIA کے پروسیکیوٹر کہتے ہیں جس نے عدالت کیوں مانگتی, پروسیکیوشن کو پیش کرنا تھا. اگر ہم کہیں گے سائفر دیکھنا تو کیا کریں گے؟ FIA پروسیکیوٹر نے کہا ہم عدالت میں پیش کر دیں گے, آپ خوفناک راستے پہ چل رہے ہیں. جیسے میاں گل حسن کا مکالمہ جناب وہ دستاویز دکھائیں جس کو عدالت کو لانے کے لیے لا سکتے ہیں. FIA پروسیکیوٹر اگر عدالت اس دستاویز سے متعلق فیصلے میں نہیں لے سکتی تو پھر کیا ضرورت ہے؟ شاہ صاحب آپ خطرناک راستے پر چل رہے ہیں. اور جسٹس میاں گل حسن نے یہ بھی کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سائفر کا جو متن بتایا وہ درست تھا. اگر سائفر میں اس کی حکومت گرانے کا کہا تو پھر اسے معلومات کیوں نہیں دینی چاہیے؟ اور کیونکہ یہ دستاویز کانفیڈینشیل تھا, وہ ادھر ادھر ہی گھومتے رہے ہیں ان چیزوں کے قریب. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیس تقریباً سائفر ختم ہو گیا. میں ایڈوانس میں مبارکباد دے دوں, میں اس میں عمران خان کی کوئی ایکویٹل دیکھ رہا ہوں. ایکویٹل نہ ہوئی تو سزا ضرور سسپینڈ ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.